السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹو نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ ملک میں سیاسی صورتحال میں جو سیاسی بحران ہے پاکستان کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں مزید اضافہ جو ہوا ہے وہ شہباز گل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرسنل سیکرٹری کی گرفتاری کے بعد سے ہوا ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو شہباز گل کی جانب سے بیان دیا گیا ہے تو اسے لاتعلقی کا تو اظہار کر دیا گیا ہے، مگر سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ جو حکومت کی جانب سے موقف بنایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی پالیسی تھی جس کی بنا پہ شہباز گل صاحب نے وہ بیان دیا۔ ہونے کیا جا رہا ہے، بات کریں گے۔ میرے ساتھ سابق گورنر صدر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ سر، یہ شہباز گل صاحب نے بیان دیا تھا ایک نجی چینل پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی کی پالیسی تھا؟ دیکھیں، اس سے بڑی واضح ہماری پارٹی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم کی صورت میں جائیں یا جنگ کی صورت میں جائیں، کیونکہ ادارے تو ہمارے اپنے ہیں۔ ہمارے یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی سرحد پہ اپنی جان دیتے ہیں پاکستان کی حفاظت کی خاطر، جس میں صرف پاکستان آرمی نہیں بلکہ ہماری پاکستان نیوی، ہماری ایئر فورس اور دیگر ادارے، پولیس فورس ایون، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وطن کی حفاظت، ہماری حفاظت اور اس وطن کی عظمت کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر ان کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو وہ تکلیف شاید کوئی دوسرا فیل نہیں کر سکتا کہ جب ایک شہید کی لاش گھر پر آتی ہے تو کس طرح گھر والے جو ہیں اس کو امبریس کرتے ہیں۔ تو سر، یہ جو حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف موقف بنایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پارٹی پالیسی تھی، تو سر کوئی حکومت کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، حکومت کو تو ثبوت چاہیے نہیں نا۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھو، میں ایک چیز تمہیں بتاؤں، یہ کر یہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول میں جب ایک کوئی ہم سے بڑا طاقتور بچہ ہوتا تھا جس کے جان زیادہ ہوتی تھی، زیادہ وہ بلی کر سکتا تھا، اس سے لڑنے کا تو حوصلہ تھا نہیں، تو کیا کرتے تھے کہ جو اس سے طاقتور ہوتا تھا نا تو اس کو چڑھاتے تھے کہ یار یہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے، او دیکھو اس نے تمہارا سینڈوچ کھا لیا، اس نے فلاں کر دیا۔ تو وہ کام یہ حکومت کر رہی ہے۔ اپنے اندر تو گٹس ہے نہیں، طاقت نہیں ہے ان کے اوپر، نہ عوام میں جانے کی طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ ووٹ کی طاقت ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جعلی حکومت ایسے ہی بیٹھے ہوئے، تو وہ اپنے سے بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم مجھ سے لڑ لو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کو اداروں کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی جنگ ہو جائے، پھر اس میں سے جس کی بھی شہادت ہو اس سے ہم دیکھ لیں گے بعد میں۔ تو سر، یہ جو تاثر بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے، مگر سر جو بیانات ماضی میں جلسے ہوئے تھے، وہ بیانات کو تم خواجہ آصف کے بیان کو کیا کرو گے؟ آپ خود نواز شریف کے بیان کو کیا کرو گے؟ اس نے کم سے کم 8 سے 10 دفعہ آرمی چیف کا نام لے کے اس نے برا بھلا کہا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے برا بھلا کہا گیا۔ آپ کے اینکرز موجود ہیں جنہوں نے 8 گھنٹے ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر چلائی ہے اپنے چینل کے اوپر جب ان کے اوپر کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا۔ وہ آپ کیا کریں گے ان ساروں کا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کا شیشہ گاڑی کا توڑ کے اسے باہر نکال کے گھسیٹ کے لے گئے ہوں۔ کہاں اسٹیٹ ہماری جو اس وقت حکومت ہے وہ کدھر ہے؟ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ دی؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر 7 خون معاف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک یارڈ اسٹک سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر شہباز شریف نے غلط کیا تو انہوں نے بھی غلط کیا تھا، تو سر سب کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے پھر۔ تو سر میں وہی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر سر یہ جو ہمارے ملک میں ایز اے پولیٹیشین میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں تاثر بنا دیا جاتا ہے کہ جو بھی کسی ادارے کے خلاف بات کرے وہ ملک کا غدار ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے 70 سال سے، آپ بھی کافی ٹائم سے سیاست کر رہے ہیں، ملک کی 70 سالہ تاریخ ہم دیکھ لیں یا میرا صحافتی کریئر دیکھ لیں، جو کسی ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں اس کے خلاف تاثر یہ بنا دیتے ہیں یہ ملک سے غدار ہے۔ جو حکومت میں ہوتے ہیں اپوزیشن غدار ہے، یا آپ حکومت میں وہ غدار ہے، تو سر یہ ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی ہمارے جو ادارے ہیں، دفاعی ادارے، ان کے خلاف آپ کوئی سازشی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات ٹھیک نہیں اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ کسی ملک میں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی افواج پاکستان یا اپنی افواج کے خلاف بات کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، سیاست میں گھسیٹنا مناسب نہیں۔ اسی طرح جو ادارے ہیں ان کا سیاست میں انٹرفیئر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جب بیلنس ہوگا نا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں ہماری جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں، چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے یہ بات سریعام بھی کہی کہ میری ایگزسٹنس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ایک مضبوط آرمی کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ میں رہوں نہ رہوں، ہماری آرمی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تھرو آؤٹ ہز ٹینیور، جو 4 سال کا ان کا حکومتی دورانیہ تھا،
ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو کہ اپنی آرمی کے خلاف کوئی بات کر دی ہو یا اپنی دفاعی فورسز کے خلاف. آن دا کانٹری آپ اگر نواز شریف کو دیکھیں, بغیر آرمی کو کانفیڈنس لیے اس نے مودی کو پاکستان اتارا. وہ جو اسٹیل ٹائکون ہے انڈیا کا, میں نام اس کا بھول رہا ہوں, جو دیوال جو آیا تھا پاکستان, وہ را کا بندہ ہے. وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے گھماتے رہے نواز شریف. مودی کی ماں کو ساڑیاں نواز شریف بیچتے رہے. ہمارے DGISI کو ہندوستان بھیجنے لگا تھا وہ ان کی ڈیمانڈ پہ. یہ ہوتی ہے غداری, یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آرمی کو ڈیمین کریں. کبھی ہندوستان سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے را کے چیف کو جو ہے پاکستان بھیج دے؟ ہمارا جو اداروں کا سربراہ ہے, چاہے DGISI ہو یا اور کوئی ادارے کا سربراہ ہو, وہ ہماری حفاظت کے لیے انٹیلیجنس میں کام کر رہا ہے, اور ہم ادھر بیٹھے سودا کریں. ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں کیا ہوا تھا؟ نواز شریف نے کیا کیا تھا اس کے اندر؟ پھر کیا ہوا؟ زرداری کا کیا ایکشن تھا اس کے اندر؟ یہ میرے خیال ہے if I'm not wrong, زرداری بھیجنے لگا تھا اس کو ہندوستان. تو یہ ساری چیزیں تو کھلے عام ہیں, ہمارے سامنے ملک میں ہوتا رہا ہے. ہم نے تو ہمیشہ آواز اٹھائی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے, اور آج بھی امپریشن یہ ضرور جا رہا ہے کہ جی عمران خان اداروں کے خلاف بات کریں. ایک جگہ مجھے دکھا دیں عمران خان اداروں کے خلاف نہیں ہے, نہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں عمران خان. تو سر ابھی جو ایک ایشو خان صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تحریک طالبان پاکستان KPK میں ایکٹیو ہو رہی ہے, مگر سر ان کے ساتھ جو ڈائلاگ کا سلسلہ اکتوبر میں شروع ہوا تھا, ہماری پاکستان آرمی سب انوالو تھے اس میں. سر نو ڈاؤٹ سر وہ اچھی بات, ان سے بات کرنی چاہیے تھی, مگر سر اب جو ایک طرح سے رجحان بڑھ رہا ہے, خان صاحب نے کہا وہاں پہ آپ کے MNAs کو MPs کو وہاں کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو سر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سر آپ لوگوں نے نیگوسیشنز پہلے شروع کی جو تھے, ایک اچھا اقدام تھا. تو سر اب کیسے کون سی صورتحال ہے کہ وہاں پہ ایسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ ایسی آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں؟ دیکھیں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, میری اس کے اوپر معلومات نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن ایک بار پھر وہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے پاکستان میں جس کا پہلے ہم نقصان اٹھا چکے ہیں. جس چیز کے اوپر خان صاحب نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا, یعنی پاکستانی ایئر اسپیس ہم جنگ کے لیے نہیں دیں گے کسی کو, وہ پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ استعمال ہونے جا رہی ہے. ڈرونز اٹیکس جو ہو رہے ہیں وہ اس طرف سے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں, اور پھر سے یہ طالبان وہاں پہ سر اٹھانے لگے ہیں. لیکن مجھے اس کا ایگزیکٹ سچویشن کا مجھے ادراک نہیں ہے, لہٰذا میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ ہے بھی سیکیورٹی کا معاملہ اور مجھے اس کے اوپر وہ بھی نہیں ہے. تو سر ابھی ایک فارن فنڈنگ کیس کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا, اب اس کے بعد حکومت نے اس کے FIA کے تحت تحقیقات کا اعلان کر دیا, اور سر اس میں شاید آپ کو بھی طلب کیا جائے, آپ کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے. تو سر اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ایک الیکشن کمیشن نے ایک جانبدارانہ فیصلہ دیا. آپ نے دیکھا جو انہوں نے بڑا کھودا کہ تحریک انصاف میں سے کچھ نکلا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو پبلک فنڈنگ پہ چلتی ہے. باقی سارے تو پکڑ دکڑ کرتے ہیں. آپ نے پاور پلانٹ لگانا ہے, آپ مجھے پیسے دیں, میرا الیکشن فنڈ کریں, میں آؤں گا آپ کو اجازت دے دوں گا. آپ نے اسٹیل میں لگانا ہے, آپ پیسے دیں, میں آپ کو اجازت دے دوں گا. مجھے بتا دیں ان کے پاس ہے, ہم نے 40,000 ڈونر کی لسٹ دی ہے, 40,000, اس میں سے $18,000 کا نکال کے بیٹھیں کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. $18,000 یعنی پاکستان تحریک انصاف ہندوستان سے, اسرائیل سے, انگلستان سے, امریکہ سے فورن فنڈنگ لے رہی ہے. ٹوٹل کل ملا کے $18,000, اور جو لوگ ہیں وہ کہ $50,000-$100 کے ہیں, اور وہ بھی غلط جھوٹ, وہ بھی پاکستانی ہیں, ایک بھی اسرائیلی اس میں سے نہیں نکلا. وہ جو ایک خاتون کا نام لے رہے ہیں رومیتا شیٹھی, اس کا ہسبینڈ پاکستانی ہے. اس نے اناؤنس کیا, اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا اس کی بیوی کے ساتھ جو کہ نان پاکستانی تھی. اس نے سائن کر دیے 2 چیک, ایک ہی چیک پہ دونوں نے سگنیچر کر دیے, جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. تو میری بات سنو, الیکشن کمیشن اس ایک چیک کی آدھی رقم کہہ رہا ہے کہ جائز ہے, آدھی رقم کہہ رہا ہے ناجائز ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر وسیم اکرم کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی آدھی جائیداد جو ہے وہ جائز ہوگی, آدھی ناجائز, کہ ان کی بیوی آسٹریلین ہے. شعیب ملک کو بھی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ان کی آدھی جائیداد جائز ہوگی, آدھی ناجائز, کیونکہ ان کی بیوی انڈین ہے. اور کئی پاکستان میں پرومیننٹ شخصیات, بزنس مین, ہمارے جو یہ اسپورٹس مین, اداکار, ہمارے ملک کے امپورٹنٹ لوگ جنہوں نے نان پاکستانیوں سے شادیاں کی ہیں, وہ تو پھنس گئے ہیں. تو سب ان کی آدھی جائیدادیں ناجائز ہو جائیں گی. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یہ الیکشن کمشنر یہ بالکل پارٹی بن چکے ہیں, یہ ایک سیاسی جماعت کے طور سے ایکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ.
یہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے. جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کو چاہیے آپ کو ایسے ملیں گے اگر آپ الیکشن کمیشن تو چلیں. سر لاسٹ کویشچن, اگر سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم قرار دے دیا جاتا ہے یا بین کر دیا جاتا ہے, سوال ہی تو نہیں سر پیدا ہوتا کس لیے, کیا تحریک انصاف کو کس لیے باہر کریں گے, مجھے وجہ تو بتا دو. بس ایسے ایک مفروضہ چل رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کو ایسا کرتے ہیں کہ بین کر دیتے ہیں کیونکہ عوام میں جانے کی طاقت تو ہے نہیں ان کے پاس, وہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے, تو تو لہٰذا عمران خان اس کو کا بین ایک کر دیں. آلٹرنیٹو خبر چل رہی ہے عوامی تحریک انصاف کی کر کے کوئی جماعت کی تیاری آپ لوگوں نے بیک اپ طور پہ کر رکھی ہے, سر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے اس کا, میرے علم نہیں. چلے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین میں نے تمام سوالات سر کے سامنے رکھے, عمران اسماعیل صاحب کے سامنے جو آپ نے مجھ سے پوچھے تھے. دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل بروز ہفتہ لاہور میں جلسے کا اعلان کر کے رکھا ہوا ہے اور کوئی بڑے اعلانات ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. پروگرام پسند آتا ہے فیڈ بیک